لبیب سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آپ تمام حضرات کو صمیم قلب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے مرکز اہل سنت جامع مسجد حضرت پیر عبداللہ شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمات حق جاری فرمائے، آپ کو حضور قلب کے ساتھ میری معروضات سماعت فرمانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اور آج کی ہماری یہ نشست ہمارے ایمان کی مضبوطی، عمل کی اصلاح اور آخرت کی نجات کا ذریعہ اور سبب بنے۔ برادران اسلام، آج ذی الحج کی 5 تاریخ ہے، اور یہ جو ایام جا رہے ہیں ایام عشرہ، 10 دن، یہ وہ 10 دن ہیں جو سارے سال میں افضل ترین دن ہیں، سارے سال میں افضل ترین دن ہیں۔ راتیں رمضان کی افضل، رمضان کے آخری عشرے کی، اور دن ذی الحج کے اس پہلے عشرے کے افضل ترین دن ہیں۔ انہی میں یوم عرفہ بھی آئے گا، یوم نحر بھی آئے گا، ایام تشریق بھی، اور انشاءاللہ منگل کی صبح فجر کی نماز سے لے کر ہفتے کی عصر کی نماز تک ہر باجماعت نماز کے بعد بآواز بلند تکبیریں پڑھی جائیں گی، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور ان دنوں میں آتے جاتے چلتے پھرتے یہ تکبیریں پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس ماہ مبارک اور اس خاص طور پر عشرے کے ساتھ 2 عظیم عبادات وابستہ ہیں۔ ایک عبادت کا تعلق ایک خاص مقام پر جانے سے ہے، اور دوسری عبادت کا تعلق جہاں کہیں بھی مسلمان موجود ہیں ہر مسلمان کے ساتھ ہے۔ ایک کا نام حج اور دوسرے کا نام قربانی۔ چنانچہ جو لوگ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنی رحمت سے ان کا حج اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے لیے مانگی گئی ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور جہاں تک تعلق ہے قربانی کا، یہ ایسی عظیم یادگار ہے اور ایسی تاریخی عبادت ہے، اور اتنی یہ پرانی ہسٹری ہے جتنی انسانیت کی ہسٹری پرانی ہے۔ جب سے انسان، پرانا انسان جب سے مرز وجود میں آیا، تب سے ہی قربانیوں کا آغاز ہو گیا، کیونکہ قربانی قرب کے لیے ہوتی ہے۔ جب آپ کسی پر پیسہ خرچ کرتے ہیں یا کسی کو کچھ دیتے ہیں گفٹ کی صورت میں، تحفے کی صورت میں، تو یہ محبت بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، یہ قرب بڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے تو محبت کی وجہ سے، اسی طرح اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے تو محبت کی وجہ سے، اولاد اپنے والدین کے قدموں پر اگر کچھ قربان کرتی ہے تو محبت کی وجہ سے۔ تو جس طرح جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اظہار محبت کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی دیتا ہے، مسلمان جب اپنے رب سے محبت کا دم بھرتا ہے اور اپنے رب سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو وہ کچھ
نہ کچھ اپنے رب کی راہ میں قربان کرتا ہے۔ اس لیے قربانی کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پہلے انسان، پہلے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں بھیجا تو افزائش نسل کے لیے انسانیت کی جو کثرت ہے اس کو بڑھانے کے لیے اور انسانوں کی افزائش نسل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ طریقہ سجھایا کہ آدم علیہ السلام کے ہاں ایک موقع پر ایک سال ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوتے، پھر ایک سال بعد ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوتے۔ اب طریقہ یہ رکھا گیا کہ ایک بار جو جوڑا پیدا ہوتا ہے اکٹھا، دوسرے سال اکٹھا جو جوڑا پیدا ہوتا ہے، ان دونوں کو آپس میں، یعنی پہلے جوڑے کو آپس میں بہن بھائی ایک لڑکا ایک لڑکی، دوسرے میں آپس میں بہن بھائی ایک لڑکا ایک لڑکی، اور پہلے سال پیدا ہونے والے لڑکے سے دوسرے سال والی لڑکی کا، اور جو پہلے سال والی لڑکی ہے اس سے دوسرے سال والے لڑکے کا نکاح کر دیا جاتا۔ اس طرح یہ سلسلہ کم و بیش آپ کی اولاد آپ کی زندگی میں 40,000 تک پیدا ہو چکی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک کا نام حضرت حابیل اور دوسرے کا نام قابیل۔ حضرت حابیل یہ فرما برداروں کی لسٹ میں آتے ہیں، یہ نیک اور صالح لوگوں کی لسٹ میں آتے ہیں، یہ طبیعت کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ان کی تعریف کی جاتی ہے، قابل تعریف ہیں۔ لیکن دوسرا بیٹا قابیل، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں سختی پیدا کر دی، اور اس سختی کے نتیجے میں خدا کی محبت کے بجائے کسی اور کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ محبت کے لیے دل ہے، اور یہ دل اسی صورت میں ہی اپنی اصل حالت پہ قائم رہتا ہے جب اس دل میں پیدا کرنے والے کی محبت ہو، اور جب پیدا کرنے والے کی محبت سے کسی اور کی محبت بڑھ جائے تو پھر انسان گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ حضرت حابیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اقلیمہ کو پیدا کیا، اور یہ جو قابیل تھا، قابیل کا نقطہ نظر یہ تھا کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں جو اس کے اپنے ساتھ پیدا ہونے والی اقلیمہ جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اس کے ساتھ یہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی رغبت، اس کی محبت، اس کی چاہت، اس کی نظر یہ اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کے ساتھ اس کا تعلق بن گیا، اور یہ اس پر فریفتہ ہونے لگا، اور ہر حال میں یہ چاہتا تھا کہ میں اسی کے ساتھ شادی کروں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے مسئلہ سمجھایا کہ یہ جائز نہیں تمہارے لیے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو مسئلہ سمجھایا جائے نا کہ یہ چیز جائز نہیں تو بندہ خلاف ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ جان بوجھ کے اپنے طور پہ کہہ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں۔ اس نے بھی یہی کہا کہ یہ اللہ کا حکم نہیں، یہ تو آپ کی اپنی تقسیم اور آپ کے اپنے فیصلے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ کہنے لگا اگر اللہ کا حکم ہے تو کوئی ثبوت اور کوئی دلیل؟ آپ نے فرمایا دلیل یہ ہے کہ دونوں قربانی دو، جس کی قربانی اللہ قبول کر لے گا وہ ٹھیک ہے، سچا ہے، اور جس کی قربانی ریجیکٹ کر دی جائے گی وہ غلط ہے۔ چنانچہ دونوں کو آدم علیہ السلام نے قربانی کا حکم دیا۔ جہاں تک تعلق ہے حضرت حابیل کا، انہوں نے ایک مینڈا پالا بڑا خوبصورت، اور اسے دودھ پلا پلا کے، مکھن کھلا کھلا کے، بادام، جس طرح جو بھی اس چیز اس دور میں ان کو میسر تھی، انہوں نے بڑے محبت سے اس کو بڑی محبت سے پالا۔ اور جہاں تک تعلق ہے قابیل کا، اس نے کہا میں تو کوئی اسپیشل چیز نہیں، صرف گندم ہی ہے تو میں گندم جو ہے وہ قربانی کر دوں گا۔ اب نیت اس کی یہ تھی کہ اگر قربانی قبول ہو جائے تب بھی، اگر نہ قبول ہوئی تب بھی، دونوں صورتوں میں مرضی میں نے اپنی کرنی ہے، مرضی میں نے اپنی کرنی ہے۔ جب اس نیت کے ساتھ قربانی دی جائے اور اخلاص اندر موجود ہی نہ ہو اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوئی نیت ہی نہ ہو، بلکہ نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے کسی خاتون کا قرب حاصل کروں، اور وہ بھی اگر قربانی قبول نہ ہوئی تب بھی میں نے یہ کام کر کے چھوڑنا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ کیسے قربانی قبول ہوتی۔ اور طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے آگ اترے گی، جس
کی قربانی اللہ قبول کر لے گا آگ جلا ڈالے گی، اور جس کی قربانی ریجیکٹ کر دی جائے گی اس کو آگ نہیں جلائے گی۔ چنانچہ چشم فلک نے پھر دیکھا کہ جو اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، محض رضائے الہی کے حصول کے لیے حضرت حابیل نے قربانی پیش کی، آسمان سے آگ آئی اور اسے اٹھا کے لے گئی، گویا ان کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سرنڈر کر جاتا، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سر جھکا دیتا، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ والد کا بھی فرمانبردار بنتا اور رب کی بات بھی مانتا، لیکن اس بدبخت نے بد نصیبی کی انتہا تھی، کہنے لگا کہ میں اس فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اور ہر قیمت پر میں اپنی مرضی سے اکلیمہ سے شادی کروں گا۔ اس فیصلہ سنانے کے بعد اس نے حضرت حابیل کو باقاعدہ دھمکی دی اور کہا لاقتلنک، تیری وجہ سے میری رسوائی ہوئی ہے، تیری وجہ سے مجھے ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے، تیری وجہ سے میری من پسند عورت وہ میرے ہاتھ نہیں آ سکی، اس لیے میں کسی قیمت پر تجھے معاف نہیں کروں گا اور کوئی چھوٹی موٹی سزا نہیں دوں گا، لاقتلنک، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اور آپ نے جواباً کیا فرمایا کہ اگر تو مجھے قتل بھی کرے گا نا، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میرا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھے گا، اگر تو مجھ پر ظلم کرنا چاہے گا تو میں جوابی طور پر تم پر ظلم نہیں کروں گا اور اس کا بدلہ نہیں لوں گا، جو دل میں آتا ہے کر جا، لیکن میں کسی قیمت پر بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ چنانچہ شیطان نے اس کو بہکایا، پھسلایا، اور اس نے حضرت حابیل کو نیچے سر رکھا اور نیچے ایک پتھر رکھ کے دوسرے پتھر کو اوپر رکھ کے دے مارا۔ آپ آرام کر رہے تھے، اسی حالت اور کیفیت میں آپ کو قتل کر ڈالا، اور جو قتل کرنے سے پہلے کیفیت ہوتی ہے نا بندے کی، وہ کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب قتل کر بیٹھتا ہے اور گناہ ہو جاتا ہے پھر کیفیت بدل جاتی ہے۔ اب اس کی کیفیت یہ تھی کہ اپنے اس جرم کو چھپانے کے لیے لاش اٹھائے پھرتا، اس زمین پر دائیں بائیں ادھر ادھر کہیں بھی اس کو کوئی ایسی جگہ اور کوئی ایسی اوٹ نظر نہ آتی جہاں اس لاش کو رکھتا۔ بالآخر مجبور ہو گیا، ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا، خار ہو گیا۔ خار ہونے کے بعد، ذلیل و رسوا ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے پھر 2 کبے بھیجے، اور 2 کبے کیا کرتے ہیں، ایک کبا دوسرے کبے کو چونچ مار کے قتل کرتا ہے، اور پھر قتل کرنے کے بعد اپنے پروں سے قتل کرنے کے بعد ریت کو ایک جگہ سے ہٹا کے اپنی چونچ اور پروں اور پاؤں کے ذریعے ایک گڑھا کھودتا ہے، اور گڑھا کھود کر اپنی چونچ سے وہ مردہ کبے کو اٹھا کر اس گڑھے میں رکھتا ہے اور اپنے پروں سے ریت کو برابر کر دیتا ہے۔ اور یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے قابیل دیکھ رہا تھا، اور اس منظر کو دیکھ کر اس کی زبان پہ ایک لفظ آیا، کہنے لگا یا ویلتا عجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، ہائے افسوس میں اس کبے جیسا بھی نہیں، ہائے افسوس میں ایسے کبے جیسا بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کبا بڑا سیانا ہوتا ہے، تو گویا سیانا وہ جو کبا تھا اس کبے سے سبق سیکھا اس قابیل نے کہ دیکھو میرے سامنے کبے نے دوسرے کبے کو مارا ہے اور پھر گڑھا کھودا ہے اور گڑھے میں چھپا دیا ہے، اور میں اس لاش کو کندھوں پہ اٹھائے پھر رہا ہوں، اور مجھے اتنا بھی عقل نہیں آئی، اتنی سمجھ بھی نہیں آئی کہ اس طرح اس لاش کو چھپایا جا سکتا ہے اور اس طرح اس لاش کو دفن کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو طریقہ تدفین بتانا تھا کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کو دفن کس طرح کرنا ہے، اس کو زمین میں چھپانا کیسے ہے، تو یہ چھپانے کا طریقہ کبے نے آ کے سکھایا اور سمجھایا، چونکہ اس سے پہلے ہم بات واقع نہیں ہوئی تھی اور تدفین کا کسی کو طریقہ نہیں آتا تھا، کبے نے آ کے یہ طریقہ سمجھا دیا، اور یہ جو قربانی تھی قابیل کی اس کو ریجیکٹ کیا گیا اور حضرت حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ قربانی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ مشرکین مکہ یہ بھی قربانیاں کیا کرتے تھے، اپنے بتوں کے نام پر انہوں نے قربان گاہیں باقاعدہ بنا رکھی تھی، اور وہاں جا کر وہ قربانی کیا کرتے تھے اپنے بتوں کے نام کی، اور پھر اسی طرح خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے
قربان کرتے اور پھر ان کا گوشت اور خون وہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو لتھیڑ دیتے وہاں اور کہتے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ارے پاگلو دیوانوں بے وقوفو، تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو خون کی ضرورت ہے، یہ سمجھتے ہو کہ گوشت کی ضرورت ہے؟ اللہ کو نہ گوشت چاہیے نہ خون چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو تمہارے دل کا تقوی چاہیے، تمہارے جذبات چاہیے، تمہاری محبت چاہیے۔ تم کس نیت کے ساتھ، کس ارادے کے ساتھ، کس اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنا چاہ رہے ہو؟ اللہ نے تو وہ اخلاص دیکھنا ہے، اللہ نے تو وہ نیت دیکھنی ہے، اللہ نے وہ تقوی دیکھنا ہے، اللہ نے وہ پرہیزگاری دیکھنی ہے۔ اس لیے اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر نبی کریم رسول الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر امت کے اندر ہی قربانی رہی ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، قرآن اعلان کر رہا ہے کوئی امت ایسی نہیں گزری جس امت کے اندر قربانی نہ رکھی گئی ہو۔ ہر امت کے اندر قربانی کا تصور موجود تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی چونکہ قربانی کا عروج تھا، قربانی کی انفرادیت تھی، یہ قربانی اپنی پیک پہ چلی گئی۔ یہ قربانی ایسی قربانی تھی جس قربانی کی مثال نہ پہلے موجود تھی نہ قیامت تک بعد میں اس کی کوئی مثال ہونا تھی۔ اس لیے یہ قربانی یادگار ترین قربانی بن گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ ہوا اس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو اللہ رب العزت نے فرما بردار لخت جگر حضرت اسماعیل کی صورت میں عطا کیا۔ یہ لخت جگر بھی تھا، یہ نور نظر بھی تھا، یہ حسن کا مرقع بھی تھا، یہ جمال کا مجسمہ بھی تھا، بڑا ہی پیارا تھا، بڑا ہی پیارا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ لیکن اللہ رب العزت نے بھی یہی امتحان لینا تھا کہ مجھ سے زیادہ پیار ہے یا بیٹے سے زیادہ پیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں آپ نے دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اپنے لخت جگر کو ذبح کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے، فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب وہ آپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آنے جانے چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، تو پھر قال یا بنی انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، بڑا حیرت انگیز خواب، بڑا عجیب و غریب خواب۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تیری رائے کیا ہے، تیرا خیال کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اس لیے نہیں پوچھ رہے تھے کہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ بیٹا کہے گا کہ ابا جی اپنے خواب سنبھال کے رکھیں، میری جان بڑی قیمتی ہے، اپنے خواب کی وجہ سے میری جان نہ لیں، مہربانی کریں۔ آج کل کا کوئی بچہ ہوتا تو یہی جواب ہوتا کہ بابا جی خیریت ہے، آپ میرے موت اور مجھے ذبح کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، آپ سنبھال کے رکھیں ایسے خواب نہیں۔ اسی لیے اقبال کہتا ہے نا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ فرمایا یا ابتی، اے میرے ابا جی، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جس چیز کا آپ کو حکم ہوا نا کر دو، اور فکر نہ کرو اس بات کا کہ میں کوئی شور شرابہ کروں گا، میں کوئی ویلا کروں گا، میں لوگوں کو بتاتا پھروں
करूंगा, देखो मेरा अब्बा क्या करने लगा है मेरे साथ। ऐसी कोई बात नहीं। या अबती फअल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। और इस बात को अपनी तरफ मंसूब नहीं किया कि मेरा बड़ा कमाल है, नहीं, फरमाया ये सिर्फ इसलिए कि सताजिदुनी इंशाअल्लाह, अल्लाह ने अगर चाहा, अल्लाह की अगर मर्जी हुई, हर काम अल्लाह की मर्जी से होता है ना, अल्लाह की अगर मर्जी हुई तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम डट गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब चूंकि मेरा फैसला भी है और मेरे लख्ते जिगर का फैसला भी है, अब इस सवाब के अंदर और कुर्बानी के इस अमल में सिर्फ मैं ही सवाब नहीं पाऊंगा, मेरा लख्ते जिगर भी अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेगा। साथ ले जाते हैं। आज वो मंजर जो चश्मे फलक में देखना है, इससे पहले कायनात में कभी किसी ने वो मंजर नहीं देखा कि बाप है, अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, अपने लख्ते जिगर को चेहरा जमीन की तरफ करके जमीन पे लिटाया हुआ है और हाथ में छुरी लेकर अपने लख्ते जिगर की गर्दन पर रखकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर एक बार चलाते हैं, नहीं चलती, फिर चलाते हैं, नहीं चलती, फिर चलाते हैं, नहीं चलती, और फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के चलाते हैं, छुरी चल जाती है और कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाहु अकबर कहा, समझा कि छुरी चल गई है, ज़बा का अमल हो गया है, लेकिन हुआ क्या, ज़बा तो हुआ था मगर जिसे ज़बा कर रहे थे वो खड़ा मुस्कुरा रहा था और जमीन पे दुम्बा ज़बा शुदा पड़ा था। हजरत इस्माइल भी बोले, कहने लगे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जिब्रील भी बोले अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हजरत इब्राहीम ने कहा लिल्लाहिल हम्द, सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह का शुक्र है कि जिस परवरदिगार ने मेरी कुर्बानी भी कबूल कर ली है और मेरा बेटा भी बचा लिया है, कुर्बानी भी कबूल कर लिया और बेटा भी बचा लिया। ये जो कुर्बानी का अमल था, ये क़यामत तक के लिए एक तारीखी अमल बन गया, क़यामत तक के लिए एक यादगार बन गया और क़यामत तक के लिए नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत के लिए एक सुन्नत बन गया। हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मदीना मुनव्वरा में 10 साल रहे। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं अक़ाम रसूलुल्लाह बिल मदीनति 10 सिनीना